بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ وہ خون جو بکرے کو ذبح کرنے کے بعد بکرے کے اندر رہ جاتا ہے، جس کو خون متخلف کہتے ہیں، آیا وہ خون پاک ہے؟ تو اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس خون کے پاک ہونے پر چند دلیلیں قائم کی گئی ہیں۔ نمبر 1 اجماع، نمبر 2 کہ اس گوشت کے کھانے کی اجازت دلالت کرتی ہے کہ جو گوشت کے اندر خون لگا ہوا ہوتا ہے، اگرچہ کہ استہلاک سالن میں ہو جایا کرتا ہے، خون کو کھانے کی اجازت دی ہے، یعنی گوشت کے ضمن میں جو خون ہوا کرتا ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ پاک ہے، تبھی تو کھانے کی اجازت دی ہے۔ ان دونوں دلیل پر اعتراض وارد ہوا تھا جو کل کی نشست میں گزر گیا۔ آج تیسری دلیل جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور تیسری دلیل یہ ہے کہ جو حقیقت میں صحیح وجہ بھی یہی ہے کہ خون جو بکرے کے بدن میں رہ جاتا ہے، گائے کے بدن میں رہ جاتا ہے، اونٹ کے بدن میں رہ جاتا ہے، یا مرغی کے بدن میں رہ جاتا ہے، وہ خون اندر والا پاک ہوا کرتا ہے، پاک ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے، پاک کی بات کر رہے ہیں۔ خون جو اندر رہ جاتا ہے، گوشت کے ضمن میں جو خون ہوا کرتا ہے، جو سالن میں استہلاک اختیار وہ کھانے کی اجازت ہے۔ اما خون کے ڈھیلے، خون کی رگ یا خون کے جو ہے قطرات، ان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے نا۔ جو استہلاک اختیار کر جاتا ہے وہ جو ہے کھانے کی اجازت ہے۔ کہتے ہیں وجہ صحیح جو حقیقی وجہ ہے کہ اس خون کو جو بدن حیوان میں باقی رہ جاتا ہے اس کو کھانے کی اجازت ہے استہلاک کی صورت میں، وہ وجہ صحیح ہے استقرار سیرت المتشرعہ، متشرعہ نے جو لوگ شریعت پر عمل کرتے ہیں، ان کی سیرت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ وہ اندر کے خون کو پاک مانتے ہیں، اور یہ سیرت متشرعہ جو معصومین علیہ السلام کے زمانے سے آج تک چلی آئی ہے کہ وہ اس خون سے اجتناب نہیں کیا کرتے ہیں پاک سمجھ کر۔ چاہے وہ خون گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہو یا گوشت سے بعد میں پورے بکرے کو ذبح کرنے کے بعد اندر سے گوشت سے جدا ہو جائے، اندر والا خون ہے تو پاک ہے۔ جبکہ مسلمان گائے، اونٹ، بکرے ذبح کرنے میں کثرت کے ساتھ مبتلا بھی ہیں، یعنی جو ہے کتنے بکرے روزانہ ذبح ہوتے ہیں مسلمانوں کے درمیان، خصوصاً صحرا وغیرہ میں، اور وہ زمین جو پانی سے خالی ہوا کرتی ہے صحرا، وہاں پر وہ لوگ اس اندر کے گوشت کو پاک کرنے کے پابند نہیں ہیں، اور اس گوشت سے جو ان کے کپڑے پر خون لگ جاتا ہے، بدن پر خون لگ جاتا ہے، اور پانی دھونے کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ اس خون کو اوپر سے صاف کر لیتے ہیں، گوشت کے اوپر سے خون کو صاف کر کے اسی کو کھایا جاتا ہے، اس کو دھوئے بغیر کھایا جاتا ہے،
جنگلوں میں، صحراؤں میں جہاں پانی نہیں ملتا ہے، اسی گوشت کو جو اندر کا خون لگا ہوا گوشت ہے، اوپر سے خون کو صاف کر کے کھا لیتے ہیں، اور وہ اس بات کے پابند نہیں کہ اس کو پانی سے دھوئیں، یا پانی کے اندر اس گوشت کو رکھیں، یا کپڑے وہ خون سے لگنے کی سے نجس سمجھیں۔ وہ ان چیزوں کے شرعاً پابند نہیں ہیں، بس اگر اندر والا خون نجس ہوتا تو ضرور شارع مقدس اس کو کہیں نہ کہیں بیان کرتا، اس لیے کہ یہ روزمرہ ہزاروں انسانوں کے ساتھ پیش آنے والی چیزیں، پھر بھی شارع خاموش رہے اور نجس نہ قرار دے اور نجس کو بیان نہ کرے تو شارع کی کوتاہی کہلائیں گے۔ کتنی جو ہے لوگ اس خون سے مبتلا ہونے والی چیزیں، خون سے کپڑے بھی نجس ہو جاتے ہیں، خون سے بدن بھی نجس ہو، اس کو بھی شارع بیان نہ کرے اور خاموش رہے۔ اتنے شیوع و کثرت کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ، اور روزانہ ہر روز جو پیش آنے والا واقعہ ہے، اس کے باوجود شارع بیان نہ کرے، تو یہ تو شارع کے لیے قبیح ہونا لازم آئے گا کہ مقام بیان میں ہونے کے باوجود لوگوں کو حکم بیان نہیں کر رہا ہے۔ وہ کہے کہ اندر والا خون نجس ہے، ایسا کوئی بیان دے، لیکن ایسا کوئی بیان ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہ آنا، خود شارع کا ساکت رہنا، وہ راضی ہے کہ جیسے عوام کر رہے وہ ٹھیک ہے۔ ہاں، شارع جو ہے نہیں، شارع جو ہے وہ سیرت مسلمین کو دیکھتا ہے کہ سیرت مسلمین جو ہے جاری ہے، کہ وہ خون کو پاک سمجھ رہے ہیں اور کپڑے پر لگ جائے تو اس کے اثر نہیں لیتے، اور جو ہے وہ کھاتے بھی ہیں، کیونکہ وہ اوپر سے خالی صاف کر کے کھا لیتے ہیں، دھونے کی بھی ضرورت محسوس نہیں۔ اگر نجس ہوتا تو دھونا لازمی تھا اس کو، لیکن دھوتے نہیں ہیں، بغیر دھوئے ہوئے جو ہے کام چلاتے ہیں۔ ہاں، شارع نے نجس نہیں قرار دیا، یہ خود اگر نجس ہوتا تو بیان کرتا، شارع نجس نہیں بیان کیا، بس وہ سیرت مسلمین پر اکتفا کرتا اور کہتے کہ ہاں سیرت مسلمین تو یہی ہے نا کہ جو عوام عمل کر رہی ہے مسلمان، اور ساتھ ساتھ شارع ساکت رہے مقام بیان میں، اس کا مطلب جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، ورنہ یہ سکوت شارع تائید ہے لوگوں کے عمل کی، شارع کا سکوت جو ہے تائید ہوا کرتی ہے۔ جی ہاں، تائید ہے، اگر جو شارع مقام بیان میں ہونے کے وہ بیان نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ عوام کی تائید کر رہا ہے۔ اچھا، یہ سیرت، اس سے ہم سیرت کو سہارا لیتے ہیں اس عمومی روایت سے استثناء کرنے کے لیے۔ عمومی روایت میں کہ الدم و نجس آیا ہے، لیکن اس سیرت کے ذریعے سے اس الدم و نجس سے استثناء ہے کہ اگر یہ سیرت نہ ہوتی تو پھر اندر والے خون کے پاک ہونے کا ہم حکم نہیں کر سکتے تھے، سیرت کے ذریعے حکم کرتے ہیں۔ یہ بات تھی اس وقت کہ جب ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ خون عمومی طور پر نجس تھا، اور اس میں سے سیرت عقلائیہ کی وجہ سے، سیرت مسلمین کی وجہ سے ہم نے اس عموم نجس خون سے اس کو استثناء کیا۔ اما بنابر اس کے کہ مطلق خون نجس ہی نہ ہو، کیونکہ عمومیت نجاست خون ثابت نہ ہو، تو پھر ہم یہاں پر قاعدے طہارت کا بھی سہارا لے کر
قاعدے طہارت کی بنیاد پر بھی اس خون متخلف کو پاک قرار دے سکتے ہیں۔ بس خون متخلف کو دو طریقے سے پاک قرار، اگر نجس خون کو عمومی مانا جائے سیرت کے ذریعے سے استثناء کریں گے، اگر عمومی نہ مانا جائے تو شک کرتے کہ اندر کا خون پاک ہے یا نہیں، اس کی بنیاد پر قاعدہ طہارت جاری کریں گے اور قاعدہ طہارت کی بنیاد پر یہ خون پاک مان لیا جائے گا۔ لیکن یہ خون چاہے رگوں میں ہو، چاہے گوشت کے اندر ہو، چاہے دل کے اندر ہو، چاہے جگر کے اندر ہو، یہ سب کا سب خون اندر والا جو ہے پاک مانا جائے گا۔ کیا جب ہم نے اس اندر والے خون کو پاکیزگی کا حکم لگایا تو ایسی صورت میں وہ خون جو اندر موجود ہے اس خون کو کھانے کی اجازت ہے یا کھانے کی اجازت نہیں ہے؟ اور کھانے کی اجازت جو ہم نے دی وہ خون اندر کا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے اور سالن پکاتے وقت وہ غائب ہو جاتا ہے، استہلاک اختیار کرتا ہے، اس کو کھانے کی اجازت دی۔ کیا اس خون کو کہ جو پاک ہونے کی وجہ سے اتنے چھوٹے چھوٹے اجزاء میں تبدیل ہو جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، اس کو کھانے کی اجازت ہے؟ تو کیا یہ خون کہ جس خون کے اندر ایسی چیزیں کہ جو اندر کے اعضاء میں سے شمار ہوتی ہے، اگر خون نظر آتا تو نہیں کھا سکتے؟ وہ اس طرح نہیں، سامنے نظر آئے، جس آنکھ سے خون نظر آتا ہے اس طرح نظر آئے تو کھانا حرام، ورنہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں کوئی حرام نہیں، کھا سکتے ہیں بالکل، اگر خون کے ذرات نظر نہیں آتے ہیں تو کھا سکتے ہیں، جو خون کے ذرات ہے اس کو نکال دے، باقی کھا سکتے ہیں۔ کیا یہ خون جو چھوٹے چھوٹے اجزاء پر مشتمل تھا استہلاک ہو گیا اور اس کے بعد اس کو کھانے کی وجہ سے، پاک ہونے کی وجہ سے استہلاک ہو گیا تو اس کے نتیجے میں کھانے کی اجازت ہے؟ کیا اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے اجزاء اگر کوئی اور چیز کے بھی ہوں اور وہ کھانے میں استہلاک ہو جائے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ تو اس کو بھی کھانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ جیسے تلی جو ہے اس کے بھی چھوٹے چھوٹے اجزاء بنا کے اس کو بھی سالن میں غائب کر دیں تو کیا اس کو کھانے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ یا کمر کی رگ جو ایک ڈوری کی طرح ہوتی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے اجزاء کر کے اس کو بھی پاک تو ہے، اس کو بھی ایسے چھوٹے چھوٹے اجزاء کر کے سالن میں غائب کر دیا جائے تو کیا اس کو کھانے کی اجازت ہے یا نہیں؟
کچے میں خون نظر آنا چاہیے. خون نظر نہیں آتا تو کچا بھی کھا سکتا ہے. ہاں نا، ابھی استہلاک ابھی تو نظر آ ہی نہیں رہا، ویسے وہی استہلاک اس کا. وہ تو ہم گوشت کھا رہے ہیں، کوئی بھی نہیں کہے کہ خون کھا رہے ہیں. نہیں، لیکن خون کے ذرات کو کھا رہے ہیں تو کہیں گے خون کھا رہے ہیں. یہ خون کھانا عرفاً صادق نہ ہے. عرفاً جو ہے خون کھانا صادق نہیں آتا تو وہ ٹھیک ہے. چاہے ہمیں پتہ ہے کہ قیمے کے اندر کہیں نہ کہیں خون موجود ہے، پھر بھی کوئی بات نہیں. ظاہری تو وہ خون کھانا نہ کہلائے، بس وہ کھا سکتے ہیں. کچا قیمہ بھی کھایا جا سکتا ہے، کچا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے. وہ پرانے زمانے میں لوگ کھاتے ہی تھے نا، کچا گوشت، کچا جو ہے قیمہ کھاتے تھے نا. فرماتے ہیں کہ یہ خون کے کھانے کے ساتھ مخصوص ہے، یا کچھ اور اجزاء جو اندر حیوان کے ہوا کرتے ہیں اس کو بھی استہلاک کے نتیجے میں کھانے کی اجازت ہو جائے گی. تلی، خون کی رگ، یا وہ نخاع جو کمر کی جو رگ ہوا کرتی ہے، کمر کی ڈوری ہوا کرتی ہے، یہ سب حرام ہے. ایسے کمر کی ڈوری کھانا یا جو ہے تلی کھانا یہ حرام ہے. لیکن اس کے باوجود کیا وہ پاک ہونے کے باوجود اگر جو ہے استہلاک ہو جاتا ہے، اس کو اس کے سالن مکس ہو جاتا ہے تو کھانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ یہ آگے کا چیپٹر ہے انشاءاللہ کل یعنی آئندہ درسی. صلی اللہ علیہ وسلم.